فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مکتوب 23 کے ساتھ ہم حاضر ہیں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، جہاں پر ہم یہ مکتوب پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ سے، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی والیوم 9۔ مکتوب 23، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی جسے آپ علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے بطور وصیت عطا فرمایا ہے۔ یہ مکتوب 23 کو پڑھنے، اس مکتوب پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے آئیے مکتوب کی سند کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ وصیت نامہ کلینی رحم اللہ نے کتاب اصول کافی میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام پر ضربت لگی تو بعض عبادت گزار آپ علیہ السلام کے بستر کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے عرض کی، اے امیر المومنین علیہ السلام، کچھ وصیت فرمائیے۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی تکیہ لاؤ تاکہ میں اس پر ٹیک لگاؤں، اور پھر آپ علیہ السلام نے نسبتاً ایک مشہور بیان ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مرحوم سید رضی کا نقل کیا ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسی کلام کا ایک حصہ مسعودی نے مروج الذہب اور کتاب اثبات الوصیہ میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں آپ علیہ السلام کی شہادت سے متعلق واقعات کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ اور اب آئیے مکتوب پر ایک نظر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یہ وصیت نامہ اختصار کے باوجود 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام علیہ السلام اسلام کے 2 اہم رکن توحید اور نبوت کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے شرک کو راہ نہ دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع نہ کرو۔ دوسرے حصے میں اپنے دوران حیات سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور اسے 3 مرحلوں میں تقسیم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک مخاطب کے لیے ایک درس عبرت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دن جب میں تندرست تھا، وہ دن جب میں بستر پر تھا، اور وہ دن جب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہوا، یہ تینوں دن بڑے عبرت انگیز ہیں۔ تیسرے حصے میں امام علیہ السلام اپنے قاتل کے ساتھ اپنے سلوک، جو کہ نہایت محبت و شفقت پر مبنی تھا، اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام زندہ رہیں تو اسے معاف فرمائیں گے، اور اگر شہید ہو جائیں تو اگرچہ صاحبان دم قصاص لے سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام پھر بھی عفو و درگزر کی نصیحت فرماتے ہیں۔ اور چوتھے حصے میں موت کی نسبت اپنے احساسات کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی موت یعنی شہادت سے ناخوش نہ تھا۔ مجھے اس پر اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی ایک پیاسے کو چشمے پر پہنچنے پر ہوتی ہے۔ اور اب آئیے سامعین، امام کے الفاظ جو عربی میں ہیں اس کا آغاز اور اختتام کا جو پیراگراف ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر، اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ آغاز ہوا ہے، وصیتی لکم اللہ تشرکو باللہ سے، اور اختتام ہو رہا ہے وما عند اللہ خیر للابرار۔ ترجمہ، تم سب کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ خبردار،
خدا کے بارے میں کسی طرح کا شرک نہ کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرنا، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو اور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھو، اس کے بعد کسی مذمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میں کل تمہارے ساتھ تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بن گیا ہوں، اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں باقی رہ گیا تو اپنے خون کا حساب کا صاحب اختیار ہوں، میں خود ہوں، ورنہ اگر میری مدت حیات پوری ہو گئی ہے تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے قربت الہی کا ذریعہ ہوگا اور تمہارے حق میں بھی ایک نیکی ہوگی، لہٰذا تم بھی معاف کر دینا۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ خدا کی قسم، یہ اچانک موت ایسی نہیں ہے جسے میں ناپسند کرتا ہوں، اور نہ ایسا سانحہ ہے جسے میں برا سمجھتا ہوں۔ میں تو اس شخص کے مانند ہوں جو رات بھر پانی کی جستجو میں رہے اور صبح کو چشمے پر وارد ہو جائے اور تلاش کے بعد اپنے مقصد کو پالے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں جو کچھ بھی ہے وہ نیک کرداروں کے لیے بہتر ہی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم نے یہاں پہ اس مکتوب کا ترجمہ پڑھ لیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر، اور اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے چند اہم وصیتیں، اور جبکہ یہ کتاب کا صفحہ 229 ہے۔ لکھا ہے کہ جیسے اوپر ارشاد ہوا کہ جو کچھ سید رضی رحم اللہ نے یہاں نقل کیا ہے وہ امام علیہ السلام کے ایک تفصیلی کلام کا ایک حصہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنی حیات کے آخری لمحوں میں تمام امت اسلامی کے لیے گراں بہا سرمایہ کے طور پر یادگار چھوڑا ہے۔ آپ علیہ السلام اس وصیت کے پہلے حصے میں اس میں یوں فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ خبردار، خدا کے بارے میں کسی طرح کا شرک نہ کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرنا۔ ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو اور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھو، اس کے بعد کسی مذمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اس تاکید کے ذریعے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کا ہمتا قرار نہ دو، ہے میم تے الف، قرار نہ دو، شرک کی تمام شاخوں کی نفی فرمائی ہے، خواہ وہ شرک ذاتی ہو یا شرک افعالی ہو یا شرک صفاتی ہو، کیونکہ اگر توحید ہر قسم کے شرک سے پاک ہو تو یہ انسان کے پورے قلب و روح کو روشن کر دیتی ہے اور اسے ایک ملکوتی اور مکمل روحانی وجود بناتی ہے۔ امام علیہ السلام دوسری تاکید میں جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضائع نہ کرنے سے متعلق ہے، تمام سنتوں پر عمل کو لازمی قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کے برخلاف جو آپ علیہ السلام کے زمانے اور ہر دور میں امتیازی روش کے قائل رہے۔ در حقیقت اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ جب واجب جہاد، امر بمعروف اور نہی از منکر پر عمل کریں اور نماز شب اور نوافل وغیرہ کو انجام دیں، یہ لوگ محرمات سے نظر بچانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ صرف امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر اکتفا کرتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کبھی ان دو بنیادی اصولوں کو خیمے کے ستونوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور کبھی دو روشن چراغوں سے۔ چھوٹے خیموں کا معمولاً ایک ستون ہوا کرتا ہے، لیکن بڑے خیموں کے دو ستون ہوتے ہیں اور معمولاً ہر ستون کے ساتھ ایک چراغ آویزاں ہوتا ہے، یا بعض کے بقول نور ان ستونوں سے پھوٹتا ہے۔ بہرحال اسلام کا خیمہ ان دو بنیادی ستونوں کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اور ان کی فضا ان دو چراغوں کے بغیر بالکل تاریک ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ جہاں تک لفظ خلاکم اور خلاکم کے بعد زال ہے یہ اور میم ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر جو نقطے ہیں وہ انک پھیلی ہوئی تھی، لیکن یوں ہے کہ خلاکم زمان، زال میم اور اس پہ تشدید ہے،
یہ لکھا ہے کہ جملے کی بات ہے، تو اسی کتاب کے 5ویں جلد میں خطبہ 149 کی شرح میں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ عربوں میں ایک ضرب المثل کے طور پر معروف ہوا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی مذمت اور ملامت نہیں، کیونکہ تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو، یعنی جو کچھ میں نے کہا ہے تم وہ انجام دے چکے ہو، اب تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس جملے کو استعمال کرنے والا پہلا شخص کون تھا، اس بارے میں مذکورہ جلد میں ہم تحریر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس خطبے کے دوسرے حصے میں بہت مختصر اور جامع عبارات میں اپنی زندگی کو ایک بڑا درس عبرت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میں کل تمہارے ساتھ تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بن گیا ہوں اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی میں جو جنگ بدر، احزاب اور خیبر کا فاتح ہوں، کل ایک تنومند انسان کی صورت میں تمہارے درمیان تھا، مگر وقت گزرنے پر ایک دن زندگی کی کایا پلٹ گئی اور میں ابن ملجم کے ظلم سے شگافتہ پیشانی کے ساتھ بستر پر پڑا ہوا ہوں۔ میری شگافتہ پیشانی تمہیں دنیا کی بے وفائی کا درس دے رہی ہے۔ کل جو تم میری جگہ خالی پاؤ گے تو احساس کرو گے کہ دنیا کس قدر بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے کہ آپ علیہ السلام جیسا بہادر اور بے بدیل پہلوان بھی اتنی آسانی سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور حوادث کے آگے تسلیم ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں کہ بہت سے طاقتور افراد یا گروہ یا ممالک مختصر وقت کے بعد سرنگوں ہوئے اور ہوا کے ایک ہی جھونکے سے ان کی زندگی کے اوراق الٹ پلٹ ہوئے۔ بقول شاعر شبانہ بدل قصد تاراج داشت، سحر گہ نہ تن سر نہ تاج داشت، بیک گردش چرخ نیلو فری نہ نادر بجا ماند ونی نادری۔ یہ فارسی کا شعر ہے، مجھے فارسی بالکل نہیں آتی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھ دی ہے، بہت سی غلطیاں ہیں۔ ترجمہ لکھا ہے، آئیے اس سے سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت دل میں لوٹ مار کرنے کی ٹھان رکھی تھی، مگر جب سحر ہوئی تو نہ تن رکھا تھا اور نہ سر تھا اور نہ بادشاہ۔ اس نیلے آسمان کی ایک گردش کے نیچے میں نہ نادر جیسا بادشاہ رہا اور نہ اس کی بادشاہی، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جب نادر شاہ اپنی طاقت اور عظمت کی اوج پر تھا تو دل میں کچھ ملکوں پر چڑھائی کی ٹھانے ہوئے تھا۔ رات کو وہ بستر پر سویا ہوا تھا، اس کے باورچی نے جو کھانے کے کچھ مواد کی بابت نادر شاہ کے غصے سے سہما ہوا تھا، چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا اور صبح تک سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ سب سے واضح گزشتہ اقوام کی داستانیں ہیں جو بار بار قرآن مجید میں تکرار ہوئی ہیں۔ فرعونوں، نمرودوں اور عاد و سمود جیسی قوموں کا ان کی طاقت و قدرت کے عین اوج پر ان کے اعمال کے سبب مشیت الہی سے چند ہی لمحوں میں خاتمہ ہوا۔ کوئی موجوں کے درمیان دفن ہو گئے اور کوئی آسمانی چنگھاڑ یا تباہ کن زلزلے کی بھینٹ چڑھ گئے۔ یہ معاملہ صرف ان اقوام سے مخصوص نہیں بلکہ نیک اور برے سبھی لوگ دنیا کے بے اعتباری اور بے وفائی کی زد پر ہیں۔ پھر امام علیہ السلام تیسرے حصے میں اپنے قاتل کے بارے میں فرماتے ہیں اور اپنے فرزندوں اور دوست داروں کو اس قاتل سے متعلق ایک بہت ہی شفقت آمیز نصیحت کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد میں باقی رہ گیا تو اپنے خون کا حصہ صاحب اختیار میں خود، ورنہ اگر میری مدت حیات پوری ہو گئی ہے تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے قربت الہی کا ذریعہ ہوگا اور تمہارے حق میں بھی ایک نیکی ہوگی، لہٰذا تم بھی معاف کر دینا۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ جو کچھ آخری جملے میں مولا نے فرمایا ہے وہ سورہ نور کی آیت سے ماخوذ ہے، آیات افق الف ف کاف
کے ذیل میں آیا ہے کہ جب منافقین کے ایک گروہ نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگائی تو قرآن مجید نے اس کا دفاع کیا اور انہیں بالکل بے گناہ قرار دیا۔ بعض دولت مند اصحاب نے قسم اٹھا لی کہ اس واقعے کے بعد اس تہمت کے مرتکب افراد کی مالی مدد سے گریز کریں گے، مگر آیت نازل ہوئی اور انہیں عفو و درگزر کا حکم دیا، اور آیت کے ذیل میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی کہ جس طرح تم اللہ سے عفو و درگزر کی امید رکھتے ہو اسی طرح دوسرے بھی اپنے غلط کاموں کی نسبت تم سے عفو و درگزر کی امید رکھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یقیناً قصاص اسلام میں ایک ایسا اصل ہے کہ قرآن کے بقول معاشرے کی زندگی اسی کے گروی رکھی گئی ہے، اور تاہم ترک قصاص اور عفو و درگزر بھی ان لوگوں کے بارے میں جو قابل عفو درگزر ہیں ایک عظیم فضیلت اور شرف ہے۔ آخر میں امام علیہ السلام اس وصیت نامے کے چوتھے حصے میں موت اور شہادت کی نسبت اپنا موقف بیان فرماتے ہیں، جو نہج البلاغہ کے دیگر مقامات پر بھی جھلکتا نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ میں نہ صرف موت سے خوف نہیں کھاتا بلکہ میں اس موت کا بے تاب عاشق ہوں جو راہ خدا میں اور خدا کے لیے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ خدا کی قسم یہ اچانک موت ایسی نہیں ہے جسے میں ناپسند کرتا ہوں، اور نہ ایسا سانحہ ہے جسے میں برا سمجھتا ہوں۔ میں تو اس شخص کے مانند ہوں جو رات بھر پانی کی جستجو میں رہے اور صبح کو چشمے پر وارد ہو جائے اور تلاش کے بعد اپنے مقصد کو پالے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں جو کچھ بھی ہے وہ نیک کرداروں کے لیے بہتر ہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آخری جملہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت 198 سے ماخوذ ہے۔ آیت کے آغاز میں پرہیزگاروں کے ثواب اور صلے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور پھر مذکور جملے کے ساتھ آیت اختتام ہوئی ہے۔ جو کچھ اس وصیت نامے کے آخری حصے میں آیا ہے وہ وہی مطلب ہے جو کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ اور دیگر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام تو اپنی جگہ عام مومن بھی ہرگز موت سے نہیں ڈرتے۔ پھر دوبارہ اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام تو اپنی جگہ عام مومن بھی ہرگز موت سے نہیں ڈرتے، خصوصاً اگر موت راہ خدا میں شہادت کی صورت میں ہو۔ موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو یا تو موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے اور موت کو ہر چیز کی تباہی اور فنا کا باعث جانتے ہیں اور اس سے وحشت زدہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال نامے اس قدر سیاہ ہیں کہ وہ جان جاتے ہیں کہ موت ان کے لیے آفات و عذاب کا آغاز ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے نامے اعمال بھی پاک اور نورانی ہیں تو وہ موت سے کیوں کر ڈریں گے؟ بلکہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 5 میں امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ لوگ موت سے اس سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں جتنا شیر خوار بچہ اپنی ماں کے پستان سے ہوتا ہے۔ واللہ، اب یہاں پہ جو عربی کی ایک لائن لکھی ہے لیکن اس کی آیت اور سورت نمبر لکھا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ترجمہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ بس شروع ہو رہی ہے واللہ لبن ابی طالب، یہ اور ختم ہو رہی ہے ہی پر۔ یہ وہی ہے جتنا کہ ہم نے پڑھا نا کہ جتنا شیرخوار بچہ اپنی ماں کے پستان سے۔ تو آگے چلتے ہیں، اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ بات بے مقصد نہیں کہ مشہور روایت کے مطابق جب عبد الرحمن ملجم مرادی نے امام علیہ السلام کی پیشانی مقدس کو محراب عبادت میں شگافتہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس مطلب کے پیش نظر کہ لسان العرب اور بعض دیگر کتب کے مطابق لفظ
قارب، قاف الف رے بے، قارب کے معنی اس شخص کے ہیں کہ جو رات کے وقت پانی کی تلاش میں جاتا ہے، یا وہ شخص کہ اس کے اور پانی کے سرچشمے کے درمیان ایک رات کی مسافت ہے۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ کفارب بن وردا و طالب بن وجدہ کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے موت اور شہادت کو اس پیاسے کی طرح حاصل کیا ہے کہ جو اپنی توقع سے پہلے ہی پانی کے سرچشمے پر پہنچ گیا ہو، اور میں نے اپنا وہ گمشدہ گوہر پا لیا جس کا میں سال ہا سال سے منتظر تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کلام اور خدا سے دور طاقتوروں کی باتوں میں کتنا فرق ہے، جو موت کے پنجے میں پھنسنے پر لرزنے اور چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ سید رضی رحم اللہ اس مکتوب کے آخر میں لکھتے ہیں، انورٹڈ کاما کے اس کلام کا ایک حصہ پہلے خطبہ نمبر 149 میں گزر چکا ہے، لیکن یہاں کچھ اضافات تھے، لہٰذا ضروری سمجھا کہ اسے دوبارہ نقل کر دیا جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے پڑھنے جا رہے ہیں نکات۔ اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے، نکات میں ایک ہی ہیڈنگ ہے، ورنہ اکثر تو ایک سے زیادہ نکتے ہوتے ہیں۔ جی ایک ہی نظر آ رہا ہے، قصاص یا عفو درگزر۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے جیسا کہ اوپر کی سطروں میں ذکر ہوا کہ اسلام میں حکم قصاص انسانی معاشرے کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت 179 ترجمہ، اور اے عقل مندو، قصاص میں تمہاری زندگی ہے اور اسی لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خونریزی سے پرہیز کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ بقرہ آیت 179۔ ہمارے دور میں جو لوگ حکم قصاص کی مخالفت کرتے ہیں وہ در حقیقت تیز دانتوں والے چیتوں پر رحم کرتے ہیں اور معاشرے میں ان درندہ صفت عناصر کا شکار بننے والے بے گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ معاشرے میں ہمیشہ ایسے شریر لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر قصاص سے امن کا احساس کریں تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ بعض معاشروں میں قتل انسان کے بڑھتے ہوئے رجحان کے اسباب میں سے ایک قصاص کے اس حکیمانہ حکم کو نظر انداز کرنا ہے، لیکن اسلام نے ممکنہ حد تک تشدد کو روکنے کے لیے وقتی جذبات یا دھوکے میں آ کر قتل کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے حکم قصاص کے ساتھ ساتھ حکم عفو درگزر بھی دیا ہے، اور اولیاء خدا ہمیشہ اسی راہ کو اپناتے تھے۔ اسی لیے اوپر کی وصیت میں امام علیہ السلام اپنے فرزندوں اور قریبی ساتھیوں کو ابن ملجم جیسے قاتل کے ساتھ عفو کی تاکید فرماتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ اس تاکید کے باوجود کیوں آپ علیہ السلام کے فرزندوں نے قصاص کو ترجیح دی؟ اس سوال کا جواب ایک نقطے پر توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس جرم کے سبب لوگوں کے جذبات اس قدر بھڑک اٹھے تھے کہ قصاص نہ کیا جاتا تو اس دور کے معاشرے کا امن و امان خطرے میں پڑ سکتا تھا، اور امام علیہ السلام کے عاشقوں میں اس عفو درگزر کو گوارا کرنے کی طاقت نہ تھی۔ اس کے علاوہ اگر ابن ملجم کو قید کر دیا جاتا تو لوگ قید خانے پر چڑھائی کر لیتے، اور اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ اس پر قصاص کے ذریعے معاشرے کا امن و امان محفوظ کریں۔ پھر لکھا ہے لا تضیعوا سنتہ کے معنی اسلام کی بنیاد وہی ہے جو امام علیہ السلام نے اس پر نور اور جامع وصیت نامے میں بیان فرمائی ہے، یعنی توحید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ۔ توحید خصوصاً توحید عبودیت و افعال سے مقصود خداوند تعالیٰ کو تمام تر خیرات و برکات کا سرچشمہ جاننا اور صرف اسی کی بارگاہ کبریائی میں ہاتھ پھیلانا ہے۔ وہ خدا کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی اسی کے
اذن سے ہوتی ہے اور تمام بندوں کی روزی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موت و حیات اور عزت و ذلت سب اسی کے حکم سے ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف باتوں میں بلکہ عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جھلکتی نظر آئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک گروہ نے صرف اسلام کے نام پر اکتفا کرتے ہوئے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکسر بھلا دیا ہے۔ دوسرے گروہ نے مختلف ذاتی تفسیروں اور توجیحات نیز نئی قرائنوں یا قرائتوں قاف رے الف حمزہ تے واو نون غنہ قرائتوں کے ذریعے اپنی مرضی کے تمام کاموں کو سنت پر محمول کیا ہے اور یوں اپنی خواہشات نفس کو سنت کا جانشین قرار دیا ہے۔ یہاں تک امام علیہ السلام کو بستر شہادت پر یہ فرمانا پڑا، ایسا نہ ہو کہ جو عناصر قرآن سے دور ہوئے ہیں وہ قرآن پر عمل کریں اور تم جو قرآن کے سائے تلے پروان چڑھے ہو قرآن کو بھلا بیٹھو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ دوسرے امانت و صداقت کا مظاہرہ کریں اور تم اپنے دین پراگندہ اور منتشر ہو۔ نہیں، پہلے نہیں ختم ہوا تھا، انورٹڈ کاما یہاں پر ختم ہوا، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ واللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اور پھر آخر میں لکھا ہے ہمیں خوف ہے تو اس دن سے ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا سمہ ولا من القرآن الا رسمہ، اور یہاں پر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ کہ جس دن اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ اب یہاں پر مکمل کر لیا ہم نے مکتوب 23۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔